اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک دردناک خبر فلسطین سے آ رہی ہے، غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکوادیوں کی بمباری سے غزہ میں 6 بھائیوں سمیت 37 فلسطینی گزشتہ کل شہید ہوئے ہیں۔ مریض اور عملہ عمارت چھوڑ کر قریبی گلیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، یعنی اسرائیلی آتنکوادیوں نے ہاسپٹل پر بھی بمباری کی، جس کی وجہ سے وہاں کے مریض بھی بھاگے اور جو ہاسپٹل اسٹاف ہے، ڈاکٹرز، نرس وغیرہ، وہ بھی بھاگے، اور اب وہ قریبی گلیوں میں چھپنے پر، زندگی بچانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل کا آتنکواد شروع ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ، UNO اور بے شرم بے غیرت اسلامی ملک صرف مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک بھی اسلامی ملک کا حکمران اللہ کی عدالت میں بخشا نہیں جائے گا۔ ناظرین، چائنا اور امریکہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، چین نے امریکہ کو کھلا چیلنج دیا اور کہا کہ سنو، دنیا امریکہ پر ختم نہیں ہوتی۔ یعنی امریکہ اپنے ہی آپ کو اول اینڈ لاسٹ سمجھتا ہے کہ ہول اینڈ سیل پوری دنیا کے ہم مالک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چائنا نے کہا کہ دنیا امریکہ پر ختم نہیں ہوتی، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ چین کے معروف تھنک ٹینک سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین امریکہ سے تجارتی جنگ میں آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کلیئر کیا کہ چین پچھلے 5000 سال سے قائم ہے اور اس وقت بھی زندہ تھا جب امریکہ کا وجود تک نہیں تھا۔ اب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جو ٹیرف لگائی ہے، چائنا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور چائنا نے بھی دھمکی بھرے انداز میں لہجہ اختیار کیا ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر چائنا ہم سے بدسلوکی کرے گا تو ٹیرف سے نہیں بچے گا۔ ناظرین، فلسطین سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، فلسطین میں کہتا ہوں نا کہ ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی شہید، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے۔ شہیدوں کی بستی کا نام ہے غزہ اور فلسطین۔ خیر، خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک باپ ہے جس کے 6 بیٹے شہید ہوئے، ایک ماں باپ ہے جن کے 6 بچے شہید ہوئے۔ ان کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بیٹے ہم نے فلسطین پر قربان کر دیے،
صدمہ، رنج اور غم تو ہے، مگر اعزاز اور خوشی بھی ہمیں بہت ہے۔ 6 شہید بیٹوں کے والدین استقامت کے پہاڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں درد کے باوجود ان پر فخر ہے۔ ماں کا بیان ہے کہ اسرائیل نے ہم سے ہمارے خواب چھین لیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ حماس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ابھی ناجائز طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، حماس نے کہا کہ اسرائیل فوجی طاقت کے استعمال سے اپنے قیدی وہ ہم سے نہیں چھڑا سکتا۔ سینکڑوں شہریوں کی گولہ باری کے خطرے کے تحت خان یونس کے جنوب سے نقل مکانی کی خبریں آ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت سنگین قدرتی آفات میں گر گیا ہے، اور سنگین قدرتی آفات کا بڑا خطرہ بنگلہ دیش پر منڈلا رہا ہے۔ 80 لاکھ افراد پر تباہی کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں قدرتی آفات کے اندیشے نے لوگوں کو خوف و دہشت میں ڈال دیا ہے۔ اس مرتبہ تباہی کا امکان پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک، خطرناک ہے۔ ون ارتھ نامی مشہور سائنٹیفک جرنل میں شائع ایک نئی اسٹڈی نے ایک حیرت انگیز تنبیہ، وارننگ جاری کی ہے۔ اس تنبیہ کے مطابق تباہناک طوفان جو پہلے صدی میں ایک مرتبہ آتے تھے، اب ہر 10 سال میں بنگلہ دیش پر قہر برپا کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق طوفان کے ساتھ آنے والا اسٹارم ٹائڈ یعنی سمندر کی لہریں اور بڑھتی سمندری سطح مل کر ایک ایسی تباہناک شکل اختیار کر سکتی ہے جو شہروں اور گاؤں کو ختم کرنے اور نگلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس خوفناک رپورٹ نے ملک کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد سائی رویلا اور ان کی ٹیم محمد یونس کی ٹینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ اگر حالات نہیں بدلے تو آنے والے وقت میں تقریباً 80 لاکھ لوگ اس طوفان کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ناظرین، یمن اور امریکہ کو لے کر آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ یمن سے حوثیوں کو باہر نکالنے کے لیے 80,000 فوجی تیار ہوئے ہیں، اور خبریں ہیں کہ امریکہ ان کا ساتھ دے گا۔ ایرانی آکٹوپکس کا ایک اور بازو خطرے میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 80,000 سرکاری فوجی یمن کے حوثی باغیوں کا تختہ الٹنے کے لیے تیاریوں کو فائنل حتمی شکل دے رہے ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے کانٹے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسے یمن کی خانہ جنگی میں اب تک کی سب سے بڑی فوجی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ 80,000 فوجی ایک بڑے فوجی آپریشن میں یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بندرگاہ پر اس وقت حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے۔ خیر، دوسری خبر یمن کی یہ بھی آ رہی ہے کہ یمن میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر فلسطین کی حمایت میں اتر آئے ہیں، اور عجیب منظر لگ رہا ہے جب لاکھوں لوگ ایک میدان اور سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ سب فلسطین کی حمایت، فلسطین کے سپورٹ اور فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا بھائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ